اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو عبادت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند متعال کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی آمد اور نیو نجفی کے مدرسے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں اس دولت یقین کے ساتھ حاضر ہوا کہ بارگاہ ربوبیت میں ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو سارے اعمال کی قبولیت کا سہارا بننے والا عنوان مسلسل ہمارا شرح دعائے سمات، اور اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں کچھ باتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ دعائے سمات اس انداز سے مالک دو جہاں کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کے دن بالکل وقت قبولیت دعا میں اس طرح خدا کے ناموں سے توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ معصومین نے عنایت فرمایا، پانچویں امام، چھٹے امام، اور روایات کے اعتبار سے توقیع امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ اس کے تفصیلات ابتدائے شرح دعائے سمات کے درس میں بیان ہو چکی۔ اس پوری دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں 5 مرتبہ ایک جملہ استعمال ہوا، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعظم الاعظم۔ کتاب بلد الامین کے اعتبار سے نسخوں میں ذرا سا اختلاف ہے۔ شیخ عباس قمی کتاب مفاتیح الجنان میں اس لفظ کو ایک بار نسخے کے لحاظ سے بیان کر رہے، اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم، اور بعض نسخوں میں الاعظم 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 3 مرتبہ۔ آئیے پہلے تو غور کرتے کہ اسم اعظم کیا ہے۔
اور پھر یہ 5 مرتبہ جو اذا دعیتا کے لفظ کو استعمال کیا گیا، کون سا خدا کا ایسا نام ہے جو پڑھا جائے آسمانوں پر تو آسمانوں کے بند دروازے کھل جاتے؟ وہ کون سا اسم اعظم ہے جو پڑھا جائے زمین پر تو زمین کے تنگ راستے کشادہ ہو جاتے؟ وہ کون سا اسم اعظم ہے جو پڑھا جائے مشکلات میں تو مشکلات دور ہو جاتی؟ نشر اموات، تمام پر کا زندہ ہو جانا میت ہو جانے کے بعد، اور کون سا وہ اسم اعظم ہے کہ جو مشکلات و پریشانیوں میں اگر تلاوت کیا جائے تو مشکلات و پریشانیاں چاہے مالی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے، یہ تمام کے تمام ختم ہو جاتی۔ اسی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اسم اعظم، اعظم، اسم تو واضح، اعظم اسم کلی، جامع، ایک ایسا نام خدا کا جو جزئی نہ ہو، کلی ہو۔ جزئی یعنی ایک صفت پر خداوند عالم کی توجہ مبذول کروانے والا، رحمان، رحیم، غفور یا غفار، ستار یا علیم یا جواد یا لطیف، یہ خدا کے اسما ہیں، اور ان اسما میں جزئیت ہے، لطافت الگ، جوادیت الگ، رحمانیت الگ، رحیمیت الگ۔ اسم اعظم اسم کلی، جامع اسماء الحسنہ، جو تمام کے تمام اسماء حسنہ کو جمع کرنے والا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کتاب عیون اخبار رضا کے اعتبار سے روایت کو بیان کیا گیا امام سے، ان اللہ اول مختار لنفسہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نفس کے لیے جس نام کو اختیار کیا وہ نام العلی العظیم۔ اس روایت کی روشنی میں 2 نام ہیں، ایک العلی اور ایک العظیم۔ علی کو صفت عظیم سے متصف قرار دیا، العلی العظیم۔ اب یہ 2 الگ الگ ہیں یا صفت موصوف کے اعتبار سے؟ اور اسی بات کو اگر قرآن سے آپ تلاش کیجئے تو سورہ مبارکہ البقرہ آیت کا نشان 255، سورہ مبارکہ شورى آیت کا نشان 4، الفاظ کیا ہیں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور پروردگار علی بلند، عظیم، صاحب عظمت۔ اور اسی اعتبار سے رکوع و سجود کے اذکار میں عظیم رکوع کے اعتبار سے اور علی سجدے کے اعتبار سے۔ سورہ واقعہ آیت کا نشان 74، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کر اپنے پروردگار کے نام کی جو عظیم ہے۔ حکم رکوع، یہ تسبیح کبریٰ ہے، تسبیح صغریٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں عظیم علی کے بعد اعظم الاسماء، تو علی کا لفظ استعمال و سبحان ربی الاعلی، یہ علی سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ سجدے کے لیے، اور لفظ عظیم کا استعمال رکوع کے لیے۔ اب کچھ ایسی باتیں کہ جو اسم اعظم سے متعلق، اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود پورا یہ جملہ، یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم، دعائے سماعت کا پہلا جملہ، اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ ایک دعا، اسألک بسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ماہ رمضان کی آخری رات کی دعاؤں میں استعمال ہو. کتاب اقبال یعنی کہ اقبال الاعمال، دعائی مشلول، کتاب کا حوالہ بلد الامین. 2 رکعت نماز حاجت میں یہ دعا استعمال ہوئی. کتاب کا حوالہ جمال الاسبوع، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی کتاب. اسألک بسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خود اسم اعظم کو آیت بسم اللہ کے عنوان میں 3 مقامات پر استعمال کیا گیا. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان البسملۃ اقرب، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی الاسم الاعظم من سواد العین الی بیاضها ومن بیاض العین الی سوادها. تفسیر برہان کتاب کا حوالہ. فرمایا مولا نے کہ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے قریب نہیں، اقرب ہے. اتنا اقرب جتنا کہ آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی سے اور آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے. ایک روایت آپ کی خدمت میں علی العظیم کے اعتبار سے، ایک روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعتبار سے. روایات کا سلسلہ 60 اقوال ہیں. اسم اعظم کیا ہے اس کے بارے میں 60 اقوال ہیں. اسم اعظم الحی القیوم، اسم اعظم میں اللہ کے 2 نام الحی القیوم. ایک قول یہ بھی. اس کے علاوہ اسم اعظم خود اسم جلالہ اللہ، اسم اعظم یہ اللہ امام سائر الاسماء، تمام ناموں کا امام. لفظ جلالہ اللہ کے تمام ناموں کا امام. اشہر الاسماء اللہ کے تمام اسماء حسنہ میں مشہور ترین. اور وقعت بہ الشہادہ، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ میں شہادت اور کلمہ طیبہ کا عنوان لفظ اللہ پر، اسم جلال. اس کے بعد الرحمن، ایک روایت اسماء حسنہ سب کے سب 99 نام سب اسماء حسنہ اسم اعظم. ایک روایت یا ذا الجلال والاکرام، ایک روایت یا الہا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، ایک اور روایت یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اسماء پروردگار اسم اعظم. انت اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ بھی اسم اعظم. ربنا اسم اعظم، یا ارحم الراحمین اسم اعظم. خیر الوارثین اسم اعظم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم. حروف مقطعات بھی اسم اعظم، کہ جن حروف مقطعات کو اگر تکرار الگ کر کے پڑھا جائے تو جملہ جو بنے گا مفید تو بنے گا. علی صراط حق نمسکہ، علی حق کا وہ راستہ ہیں کہ جن سے ہم نے تمسک اختیار کیا ہوا. تو اسم اعظم کی تکرار 3 مرتبہ کتاب بحار الانوار کے اعتبار سے دعائے سماعت کے پہلے جملے میں. یہ 3 مرتبہ تکرار کیوں؟ الاعظم الاعظم الاعظم، تو یہ 3 عالم کا بیان. عالم جبروت میں الاعظم، عالم الملکوت میں الاعظم، اور عالم الملک میں الاعظم. اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعظم الاعظم.
آج کی حد تک بات کو یہاں اس لیے روک رہے، گرچہ ارادہ تو یہ تھا کہ ان 5 جملات پر بھی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ماہ ذی الحجۃ الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو محترم مہینوں میں شامل کیا۔ اس مہینے کو اور خاص پہلے 10 دنوں کو قرآن میں کن مقامات پہ کس طرح یاد کیا گیا؟ تو تقریباً 4 آیتوں کا حوالہ۔ پہلی آیت جو آپ کے علم میں سورہ مبارکہ کہ جہاں پر پروردگار عالم نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ، ایک قول مفسرین کا، 10 راتیں ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، دوسرا قول، 10 راتیں ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ۔ تو پہلا مقام قرآن مجید میں پروردگار نے قسم کھائی ولیال عشر، تو دنوں کی یاد ان کے راتوں کی نسبت کے اعتبار سے۔ دوسرا مقام سورہ مبارکہ البقرہ، آیت کا نشان 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ معدودات یہ جملہ مخصوص استعمال ہوا، ایام گنتی کے، معدودات۔ اس میں بھی روایت کی روشنی میں اس سے ایک مراد یہ بھی کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اللہ کو یاد کیجئے ان مخصوص گنے چنے دنوں میں۔ سورہ بقرہ، ویسے تو حج کے حوالے سے اس کا ربط موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام، آیت کا نشان 197، 197 نمبر کی آیت، الحج اشہر معلومات، مہینے کے لحاظ سے معلومات۔ یہ 3 مہینے حج کے، ایک مہینہ شوال کا، ایک مہینہ ذی قعدہ کا، ایک مہینہ ذی الحج کا۔ تو اگر شوال اور ذی قعدہ اشہر و معلومات میں ہیں، بدرج اولا ذی الحج تو اشہر معلومات میں، الحج اشہر معلومات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ تیسرا مقام۔ چوتھا مقام، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، سورہ حج آیت کا نشان 28، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، فی ایام معلومات۔ تو ایام معلومات عشرہ ذی الحج کا پہلا، اشہر معلومات ذی الحج خود پورا مہینہ، فی ایام معدودات یہ 10 دن روایت کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ 10 راتیں، اور اس کے علاوہ 5واں مقام بھی آپ لے سکتے جہاں فذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن، ایام اللہ۔ اور اس کے اعمال کی وضاحت میں جیسے کہ یہ رویت کے اعتبار سے جمعۃ المبارک پہلا جمعہ، اور رویت کے اعتبار سے جو پاکستان میں اعلان کیا گیا اس کے لحاظ سے یہ ذی الحج کی 2 تاریخ، پہلے عشرے میں پہلا جمعہ، 2 تاریخ نوچندی جمعہ، بڑی اہمیت، پہلے 10 دنوں میں شامل۔ اب ایک کتاب باقاعدہ لکھی ابو علی حسن بن محمد بن اسماعیل نے، کتاب کا نام کا کتاب عمل ذی الحج۔
437 سن ہجرت میں لکھی گئی. سارے اعمال اور فضائل ذی الحج کے لکھے گئے. اس میں سے کچھ روایات، پھر اعمال کا ثواب ربط مصائب سے پہلے. تو روایت پہلی اسناد کے ساتھ بیان کیا اس کتاب کے اندر کہ فرمان ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج. میں جس کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے کتاب اقبال الاعمال. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ عمل صالح انجام دیے جانے کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی دن ذی الحج کے پہلے عشرے کے برابر محبوب نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی دن محبوب نہیں ہے عمل صالح کے ایام کے طور پر جو ان 10 دنوں سے زیادہ ہوں اللہ کے نزدیک. احب، محبوب ترین ہے اللہ کے نزدیک یہ 10 دن. روایت کے ساتھ ساتھ دوسری روایت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قال ما من ایام ازکا عند اللہ، ایک احب ایک ازکا. ازکا تزکیے والے دن نہیں ہیں ایام ازکا اللہ کے نزدیک، ولا اعظم اجرا، اور نہ ہی ہیں زیادہ عظیم اجر والے، من خیر من عشر الاضحیٰ، 10 دن ذی الحج کے پہلے ان دنوں کے اعتبار سے. یعنی کہ ابھی 2 روایات میں سوال کیا راوی نے، بات واضح ہے، ایام احب الی اللہ، ایام ازکا الی اللہ، ایام اعظم اجرا الی اللہ. اس سے بہتر نہیں ہے، 10 دنوں سے بہتر کوئی ایام. نہ سوال کی روشنی میں اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے ایسے جہاد کے جس میں اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ خروج کرے اور پلٹ کے واپس نہ آ سکے. ایک عام جہاد اس سے بھی افضل ہے یہ 10 دنوں کی عبادت، عمل صالح اور تزکیہ اختیار کرنا. وکان سعید بن جبیر، اور سعید ابن جبیر اذا دخل ایام العشر، جب یہ 10 دن شروع ہوتے تھے، اجتہادا شدیدا، بہت زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے. حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ کسی اور دنوں پر ایسی محنت نہیں کرتے تھے. اب ان پہلے 10 دنوں کے اعمال پر ایک خلاصہ، وہ نماز جو آپ کے علم میں مشہور ہے، پہلے عشرے کی نمازوں میں سے خاص نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، نماز ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ. اس نماز کا ثواب فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَارَكْتَ الْحَاجَّ فِي ثَوَابِهِمْ وَإِن لَمْ تَحُجَّ، اگر کوئی انسان اس نماز کو پڑھے تو حج کرنے والوں کے ثواب میں شامل ہو جائے اگرچہ خود حج پر نہ بھی گیا. اب اگر اس مہینے کے اعمال کے لحاظ سے کچھ اور اعمال کے بارے میں بات کی جائے، جن میں سے تحلیلات اور وہ جو ہدیہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خدمت میں ہوا،
اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخصوص دعا. تو آئیے چند باتیں آپ کی خدمت میں اس لحاظ سے بیان کر دی جائیں کہ بہرحال تاریخی اعتبار سے ذی الحج کی پہلی تاریخ آپ منا چکے، شہزادی کے عقد کی تاریخ، ایک روایت کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ، ایک روایت کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنائے جانے کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دست مبارک سے سورہ برات کی تبلیغ کا حوالہ. لیکن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے تحلیل پڑھے جانے کا پیغام شروع کے 10 دن ماہ ذی الحج کے، لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور الی آخر. ارشاد فرمایا مولا نے کہ جو شخص بھی ان اعمال کو انجام دے، اعطاہ اللہ عز وجل بکل تحلیلۃ درجۃ فی الجنہ، ہر ایک لا الہ الا اللہ کے عوض میں پروردگار عالم اس کے درجات کو جنت میں بلند کرے گا، درجہ اسے عطا کرے گا. من الدر والیاقوت، جو موتیوں اور یاقوت سے سجا ہوا ہوگا، اور ان ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ، انسان کے سفر کا نہیں، تیز ترین سواری کے سفر کا فاصلہ، اور ہر ایک درجے میں ایک پورا شہر جس میں بنے ہوں گے محلات جواہرات کے. اللہ اکبر. اور یہ تمام کے تمام شہر ان خاص شہروں میں جو عطا کیے جائیں گے ان تحلیلات کے پڑھنے والوں کے لیے. اور جب یہ اپنی قبر سے نکلے گا ان تحلیلات کو پہلے عشرے میں پڑھنے والا، تو اس کے لیے پروردگار عالم اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نور قیامت میں عطا فرمائے گا، اور 70,000 ملائکہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے جانب دروازے جنت چلیں گے. عظیم عطا ہے، بہترین نعمتیں ہیں کہ جو اگر انسان توجہ کرنا چاہے کہ کس طریقے سے ثواب عطا کیا جائے گا تحلیلات کا، تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا. اس کے علاوہ اب وہ خاص تذکرہ مکمل کرتے ہوئے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدیے بیان کیے گئے کہ ان کی تلاوت بھی انسان اگر کرے پہلے عشرے میں، بہترین عبادت کا ثواب. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس بات کو مکمل کریں گے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے کیا کچھ عطا کیا جائے گا پڑھنے والوں کے لیے. یہ تمام تر تحفے ہیں جو پروردگار نے مخصوص کیے عشرہ اول ذی الحجۃ الحرام کے اعمال انجام دینے والوں کے لیے. بس یاد رکھیے کہ نیت میں خلوص، عقیدت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا جائے، اس طرح سے انجام دیا جائے کہ جو انسان خلوص قلب کے ساتھ انجام دے وہ مقبول بھی ہوتے، قبول بھی ہوتے. اور اب صرف اشارہ مکمل کرتے ہوئے تاکہ بہت بات طولانی نہ ہو جائے، اس لیے ایک اشارہ آپ کی خدمت میں اور روایت پھر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کتاب اقبال الاعمال سے. فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ نے یہ ہدیے نازل کیے عیسیٰ ابن مریم کے لیے 5 دعاؤں کے. جبرائیل لے کر آئے پہلے 10 دنوں کے لیے،
اور جبرائیل نے آ کر پیغام ربانی دیا، عیسیٰ آپ دعا کیجئے، اللہ کو پکاریے ان 5 دعاؤں کے ذریعے سے۔ پس پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے نزدیک ایسی کوئی عبادت نہیں جو احب ترین ہو اللہ کی بارگاہ، احب الی اللہ من عبادتہ فی ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج۔ اولہن، پہلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الی آخر۔ اب آئیے، اس کا ثواب پوچھا گیا، اور ثواب کس طرح سے بیان کیا؟ ارشاد فرماتے قال الحواریون لعیسیٰ یا روح اللہ، حواری کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے، اے عیسیٰ روح اللہ، اس کا ثواب کیا ہوگا ان کلمات کا؟ قال اما من قال الاولی 100 مرۃ، 100 مرتبہ اگر کوئی شخص پہلے کلمے کو تلاوت کرے تو لا یکون لأہل الارض عمل افضل من عمل ذلک اليوم، روئے زمین پر جتنے لوگ عمل انجام دینے والے ہوں گے ان تمام کے اعمال سے افضل ترین عمل اس کا ہوگا، اکثر عباد میں قرار پائے گا حسنات کے اعتبار سے قیامت کے دن۔ اور جو دوسرا جملہ تلاوت کرے ومن قال الثانیہ 100 مرۃ، 100 مرتبہ، وہ اس نے توریت و انجیل 12 مرتبہ تلاوت کر لی اور اس کو ثواب اس کا دیا جائے گا۔ قال عیسیٰ علیہ السلام یا جبرائیل، اب یہ ایسا کہ جبرائیل بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ آگے بیان کر رہے ہیں۔ وما ثوابها، ثواب کیا ہے اس کا؟ لا یطیق ان یحمل حرفا واحدا من التوراۃ والانجیل من فی السماوات السبع من الملائکۃ حتی ابعث انا واسرافیل، اتنا ثواب کہ جیسے کتاب توریت و انجیل کا ایک ایک حرف اپنے مقام پہ ثواب رکھتا، 7 آسمانوں میں، ملائکہ میں سے پروردگار یہاں تک کہ مجھے مبعوث کرے اور اسرافیل کو، کہ سب سے پہلے جو بندے نے اپنی زبان سے جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا زیادہ ثواب ہے اس کلمات کے تلاوت کا۔ ومن قال ثالثا 100 مرۃ، اور جو تیسرے کلمے کی تلاوت کرے، تیسرا وہ جملہ ان 5 دعاؤں میں سے، تو پروردگار عالم اس کے لیے 100 مرتبہ لکھتا ہے، بلکہ بعض علماء نے وضاحت کی کہ نہیں، 10,000 10,000 مرتبہ مالک اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، 10,000 گناہ اس کے مٹا دے گا، 10,000 نیکیاں لکھے گا، 10,000 گناہ مٹا دے گا، اور 10,000 اس کے گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، اور 70,000 ملائکہ آسمان سے نازل کرے کہ جو ہاتھوں کو اٹھا کر اس پڑھنے والے کے حق میں درود پڑھیں گے، یصلون علی من قالها۔ یہ تیسرا جو جملہ ہے ان 5 جملات میں سے، اس کو اگر 100 بار تلاوت کیا جائے اس کا ثواب بیان ہو۔ فقال عیسیٰ یا جبرائیل حل تصلی الملائکہ الا علی الانبیاء، سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ بھی کسی اور پہ درود پڑھتے ہیں؟ قال انہ من آمن بما جاءت بہ الرسل الانبیاء، جبرائیل کہتے ہیں جو شخص بھی ایمان لائے انبیاء پر اور جو انبیاء لے کر آئے ان تمام پر، وَلَمْ يُبْدَلْ عُطِيَ ثواب الانبیاء، خدا اسے انبیاء کے ثواب میں شامل کر لیتا ہے۔ درود ملائکہ کا اس پر جو یہ کلمہ تلاوت کرے، وَمَنْ قَالَ الرَّابِعَ 100 مرۃ، اور جو چوتھے جملے کی تلاوت کرے 100 مرتبہ، ملک الموت اس سے ایسے ملاقات کریں گے
کہ یہاں تک کہ اسے بلند کریں گے رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس پر کوئی مشکل و شقاوت نہیں ہوتی۔ آخری جملہ، قال عیسیٰ ابن مریم یا جبرائیل ما ثواب الخامسہ، عیسیٰ سوال کرتے ہیں جبرائیل سے، بتائیے پانچویں جملے کا ثواب کیا ہے؟ فقال ہی دعوتی، جبرائیل کہتے ہیں یہ میری اپنی دعا ہے، وَلَمْ يُؤْذَنْ لِي أَنْ أُفَسِّرَهَا لَكَ، اور خدا نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ پانچواں وہ جس کے لیے خدا نے جبرائیل کو روک دیا، اب خدا جانے اور پانچویں جملے کا تلاوت کرنے والا جانے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جملات 10 مرتبہ تلاوت کریں گے تو 10 دن میں یہ 100 مرتبہ مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ پہلا عشرہ، جمعۃ المبارک پہلا، ذی الحجہ کی 2 تاریخ، ابھی حسینی قافلہ مکۃ المکرمہ میں، جب محرم کی 2 تاریخ آئی تو حسینی قافلہ کربلا میں ہوگا۔ آج خدا کے حرم کے قریب ہیں حسین کے ساتھ آنے والے، 1 مہینے بعد یہ قافلہ کربلا کے بیابان میں ہوگا۔ بس 2 جملے آپ کی خدمت تاکہ اشک عزا قبولیت اعمال و دعا کا سبب بن سکے۔ کتنا اطمینان ہے مکۃ المکرمہ میں، اس کے بعد وہ کیا حال ہوگا جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو زہرا کا لال مکۃ المکرمہ اور حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے گا، اور یہ 2 محرم جب آئے گی کربلا کے میدان میں، اور جب چلتے چلتے میرے مولا کا ذوالجناح رکے گا اور امام علیہ السلام زمین کا نام دریافت فرمائیں گے، وہ وقت کیسا ہوگا جب خیمے لگائے جائیں گے اور جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کو بلوا کے سوال کریں گی، بھیا آگے جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یہاں قیام کا فیصلہ کر لیا؟ امام فرمائیں گے بہن قیام کا فیصلہ کربلا میں کیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ تڑپ کے فرمائیں گی بھیا کہیں اور چلیے، بھیا اس زمین سے تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ قافلہ کربلا آیا اس انداز سے کہ مٹی اٹھا کے زینب نے سونگی ہے تو حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ مصیبت واہ محمد۔ اور جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے روانہ ہوگا، یہی زینب ہوں گی اپنے آپ کو اونٹ سے گرائیں گی، الوداع اے حسین الوداع، بہن اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔